جنت اس طرح تصدیق پائی تھی، گرا خاتون جنت اس طرح تصدیق پائی تھی، علی کا ہاتھ پکڑا تھا خدا سے لا لگائی تھی، علی کا ہاتھ پکڑا تھا خدا سے لا لگائی تھی، جہیز عقد میں بس ایک چکی ساتھ آئی تھی، جہیز عقد میں بس ایک چکی ساتھ آئی تھی، مگر چکی وہ چکی تھی فدا جس پر خدائی تھی، فدا جس پر خدائی تھی، مگر چکی وہ چکی تھی فدا جس پر خدائی تھی، مگر چکی وہ چکی تھی فدا جس پر خدائی تھی، مگر چکی وہ چکی تھی فدا جس پر خدائی تھی، مگر چکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے روح قدسی کے متعلق۔ کیا آیا روح قدسی کا شمار ممکنات و حادثات میں ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ممکن اور حادث کس کو کہتے ہیں، ممکن کی کیا تعریف ہے اور حادث کی کیا تعریف ہے۔ ممکن اس مخلوق کو کہا جاتا ہے جس کا وجود بذات خود ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور قدرت سے موجود ہوتا ہے۔ یعنی ممکن وہ ہے جو خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، بلکہ کسی واجب الوجود یعنی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تمام مخلوقات، انسان، فرشتے، جنات، کائنات وغیرہ سب یہ ممکنات میں سے ہیں۔ حادث سے مراد وہ چیز ہے جو کبھی نہ تھی پھر وجود میں آئی، یعنی جس کا وجود ایک وقت کے بعد شروع ہوا ہو۔ حادث ہر وہ چیز ہے جس کا آغاز ہو اور جو زمان و مکان کے تابع ہو۔ مثال کے طور پر کائنات، زمانہ، جسم، یہ سب حادثات ہیں کیونکہ ان کا ایک وقت میں آغاز ہوا اور فنا پذیر ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ممکن اور حادث دونوں مخلوق کی صفات ہیں اور دونوں کا وجود واجب الوجود یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ خود واجب الوجود اور قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ممکن ہے، نہ حادث ہے اور نہ فنا پذیر ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ روح قدسی آیا کہ حادثات و ممکنات میں اس کا شمار کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء ظاہر روح قدسی کو ممکنات و مخلوقات میں شمار کرتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس کا جواب سنیے۔ وَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اپنی طرف سے روح پھونک لوں تو سجدہ میں گر جانا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم فرماتا ہے، یعنی پھر جب میں ٹھیک بنا چکوں اور پھونکوں اس میں اپنی جان تو گر پڑو اس کے آگے سجدے میں۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جان روح کو قرار دیا ہے، یعنی اپنی جان پھونکی، یعنی روح انسان میں پھونکی۔ روح آب اور خاک کی نہیں بنی، یعنی یہ نہ خاکی ہے اور نہ آبی ہے بلکہ غیب سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی راز منکشف ہوتا ہے کہ سجدہ روح اللہ کو تھا، نہ کہ خاکی ڈھرچہ طلسمی کو نہ تھا، ورنہ سویت کے آگے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ہوتا، نفخت فیہ من روحی کے بعد نہ ہوتا۔ عالم دو ہیں، یعنی عالم خلق اور عالم امر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا الخلق والامر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلق امر نہیں اور امر خلق نہیں، یعنی عالم خلق جس میں صورت محسوسہ اور غیر محسوسہ ایک طلسم ہے جس کو ظاہر و آخر کہتے ہیں، اور عالم امر روح و حقائق و اشیاء ہے، اس کا نام باطن و اول ہے۔ اور عقائد کی کتب میں لکھا ہے حقائق الاشیاء ثابتہ، ثابت وہ ہے جس کو فنا نہ ہو، اور روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب فرمایا ہے، یعنی میری روح۔ تو پھر کس طرح قوت متخیلہ نے روح اللہ کو اپنی خام خیالی سے بغیر دیکھے بالے اور سوچے سمجھے ممکنات و حادثات میں داخل کر لیا ہے، حالانکہ پہلے اس کی منادی ہو چکی ہے۔ جبکہ یہود نے روح کی حقیقت کا سوال کیا، پھر فرمان الہی صادر ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل روح من امر ربی وما اوتیتم الا قلیلا، تو کہہ دے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، یعنی ایک مخفی راز ہے، میرے پروردگار کا ایک ذاتی راز مخفی ہے، چونکہ کفار کو اس راز سے محروم رکھنا تھا، اس لیے فرمایا کہ تمہارا تھوڑا سا علم اس راز کی تفہیم میں قاصر و عاجز ہے،
بس تم کو اتنا ہی بتا دینا کفایت کرتا ہے کہ یہ روح ہمارا ایک مخفی راز ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں مخفی راز کی حقیقت آئی ہے۔ حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا فخلقت الخلق، یعنی میں ایک خزانہ پوشیدہ تھا، پس میں نے یہ چاہا کہ میں اظہر من شمس ہو جاؤں، تو پھر میں نے اپنے اسرارات کو اس طلسماتی مخلوقات میں پوشیدہ تر و ظاہر تر دکھایا اور انسان کو مظہر عتم بنا دیا۔ سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا ہم کو، وگرنہ ہم خدا تھے گر دل بے مدعا ہوتے۔ جمیع صوفیہ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے، قلب و روح، سر خفی و اخفا کہ مکر ہاں فوق عرش است۔ اور آیت کریمہ کل روح من امر ربی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روح عالم امر میں سے ہے جو فوق العرش سے ہے، عالم خلق میں سے نہیں جو عرش سے تحت الثری تک ہے۔ شیخ اکبر محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کل روح من امر ربی کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ روح چونکہ عالم امر میں سے ہے نہ کہ عالم خلق میں سے، اس لیے محجوبین جن انسانوں کے آگے پردے ہیں، حجابات ختم نہیں ہوئے، محجوبین کے علم و ادراک کی رسائی وہاں تک غیر ممکن ہے، کیونکہ عالم امر وہ ایک ذات مجردہ ہے جو حولہ و جواہر سے اور مقدس و منزہ ہے شکل و لون جہات سے، یعنی محال ہے کہ محجوبوں کا ناقص علم و ادراک اس کی تعریف و توصیف بیان کر سکے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ظاہری جسم و صورت آدم حکمت ظہور حکام و اسماء و صفات الہیہ ہے، اور روح آدم یعنی باطنی حالت حکمت ربوبیت و خلافت ہے۔ پس آدم ربوبیت و صاف صفات الہیہ کے اعتبار سے عالم کے لیے حق ہے، اور مربوبیت و عبودیت کے اعتبار سے خلق ہے، یعنی با اعتبار روح انسان حق ہے اور با اعتبار جسم و صورت خلق۔ پس اگر کسی صاحب کے نزدیک اللہ تعالیٰ ممکنات و حادثات میں سے ہے تو پھر روح اللہ بھی، لیکن ہرگز 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 ایسا نہیں ہے، کیونکہ روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب فرمایا ہے، اور روح کا تعلق عرش سے اوپر ہے اور عالم امر سے ہے، اس لیے روح ممکنات و حادثات میں اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور ملت ابراہیمی میں عقل و نقلاً ثابت ہو چکا ہے کہ واجب الوجود وحدہ لا شریک ازل و ازال سے قائم و واجب و قدیم ہے، ممکن و حادثات میں سے نہیں، ممکن و حادث نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی روح قدسی کیسے ممکنات و حادثات میں سے ہو سکتی ہے؟ فرمان الہی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ و قائم ہے، اور جب وہ ذات پاک زندہ اور قائم ہے تو اس کی طرف سے پھونکی گئی روح بھی زندہ و قائم ہے۔ روح حادث اور ممکن نہیں، روح کا آنا اور جانا ہے، پلٹنا ہے، لیکن حادث اور ممکن نہیں، اس کو فنا نہیں، لہذا روح کا شمار بھی حادثات و ممکنات میں سے ہم نہیں کر سکتے۔